السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم دریا ساتلج پر 4 لاکھ کیوزیک کا ریلا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور انڈیا کی طرف سے آبی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیں بہت ہی افسوس ہے کہ ہم ایٹم بم بنانے والے اور ایٹمی ٹیکنالوجی رکھنے والے دنیا کے 5ویں بڑے ملک کی یہ حال انڈیا کر دے گا۔ تو اس نے جب 2025 میں جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ لگی تھی تو ڈرون طیاروں کے ذریعے وہ اتنا نقصان نہیں کر سکا جتنا اس نے اب اس وقت اس نے دریاؤں میں پانی چھوڑ کر کر دیا ہے۔ اور اگر وہ دریاؤں میں پانی چھوڑ دیں ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے، تب بھی ہمارا پاکستانیوں کا نقصان ہوتا ہے، اور اگر وہ دریاؤں کا پانی بند کر لیں تب بھی ہمارا پاکستانیوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد BBC نیوز کے مطابق اس وقت 2025 میں پاکستان میں تقریباً 2000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 15 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 4 لاکھ مویشی جانور وہ دریا میں بہہ چکے ہیں۔ تو آج 4 لاکھ کیوزیک کا یہ ریلا دریا ساتلج سے گزر رہا ہے، اور ہم اس کو دیکھنے ہوئے ہیں، اور اونچے درجے کا یہ سیلاب ہے، اور اس کے اندر اب کشتیاں چلنا بھی بند ہو چکی ہیں، اور جیسے گولی کی رفتار سے پانی چل رہا ہے، اور بہت ہی تیز ترین یہ پانی چل رہا ہے۔ تو ہم نے جہاں پر آ کر بہت ہی خطرناک نظارے دیکھے کہ کچھ لوگ ایکسیویٹر مشین کے ذریعے بند باندھ رہے تھے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ دریائی کٹاؤ نیچے سے ریت نکال لیتا ہے اور اوپر سے مٹی اس کے اندر گر جاتی ہے، اور وہ جگہ دریا کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اب جارحیت انڈیا کی ہمارے لیے بہت ہی نقصان کا باعث بن رہی ہے، اور ہمارے پاس ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ عوام پر یہ مصیبت بن کر یہ ٹوٹ رہی ہے، اور تقریباً 1 ماہ سے مسلسل یہ دریاؤں میں سیلاب کا سلسلہ جاری ہے۔ تو لہٰذا پیارے دوستو، اب بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اپنے علاقوں اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جب جانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد مزید ہمیں اپنے جانور اور اپنی کھیتی باڑی کا اپنی آنکھوں دیکھتے ہی اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہماری حکومت کی نااہلی کی کچھ وجہ بنتی ہے۔ تو یہ انڈیا کی طرف سے چھوڑے جانے والا دریا ساتلج، کیونکہ دریا ساتلج چھوٹا دریا ہے، اور اس کا زیادہ چوڑائی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ناجائز تجاوزات جو لوگ دریاؤں کے اندر عمارتیں بنا لیتے ہیں اور بند باندھ لیتے ہیں اور کھیتی باڑی کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر سال اسی اگست کے مہینے میں اکثر یہ سیلاب آتے ہیں، اور اس کے بعد باقی 11 مہینوں میں دریا کم ہو جاتا ہے، اور لوگ پھر دریا کے اندر کاشتکاری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو دریا کا اپنا جگہ ہے، اس نے وہ ضرور ہم سے حاصل کرنی ہے، اور اس وقت تقریباً 30 فٹ گہرائی کے ساتھ یہ دریا چل رہا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نا، مکی کا فصل اس کے اندر تھا، وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے درخت اور لوگوں کے مرے ہوئے جانور اور کچھ زندہ جانور اور کچھ لوگوں کے لکڑی کا ساز و سامان، بہت ساری چیزیں بہتی ہوئی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستو، یہ 2025 میں آنے والا تباہ کن سیلاب اور انڈیا کی طرف سے آبی جارحیت کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ تو ہم نے وزٹ کیا، اور وزٹ کرنے کے بعد مختلف جگہوں پر ویڈیو بنائی، اور اس کے بعد لوگوں سے ملے، اور جو لوگ سامان ٹریکٹر ٹرالی پر اٹھا کر جا رہے تھے ان سے بات چیت کی، اور کچھ لوگ ابھی تک دریا کے کنارے پر رہ بھی رہے ہیں، اور وہ اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک ان کا گھر دریا کے اندر گر کر ختم نہ ہو جائے۔ یہ لوگ دریا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ دریا کی طرف ہم آئے تھے، اور دریا بالکل سطح زمین کے برابر آ چکا ہے، اور اونچے درجے کا یہ سیلاب یہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سیلاب زدگان کی مدد فرمائے، اور بارشوں کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، اور ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں سے ہمیں نجات دلائے۔
تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے لوگوں کا جو ہے نقصان ہوا ہے تو ان کا نقصان کا ازالہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد جو ہے نہ ہی حکومت اور نہ ہی عوام، اور وہ عوام جو ہے اکثر ہر سال پیسے لے لیتے ہیں سیلاب زدگان کے نام پر، اور وہ خود ہی کھا جاتے ہیں، اور سیلاب زدگان تک یہ امداد جو ہے نہیں پہنچتی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی دور تک جو ہے یہ نظر آنے والی یہ پٹی اور لوگوں کے گھر ڈوبے ہوئے آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو کچھ عورتیں اور ٹورزم اور تماشا دیکھنے والے افراد بھی ادھر آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مزید جو ہے ہم آپ کو جو ہے دکھاتے ہیں کہ میلسی ہیڈ سیفن پر لوگ جو ہے دریا کے کنارے پر کیسے جو ہے اس کا جو ہے پانی اور اس کا بہاؤ اور اس کا جو ہے تمام جو ہے اپنی فیملیوں اور عورتوں کو لے کر جو ہے ادھر آئے ہوئے ہیں، اور ان کا جو ہے ان کے لیے جو ایک تماشا ہے، جن کا نقصان ہو جاتا ہے ان کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے، اور جو اوپر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے جو ہے ایک تماشا جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں کتنی سپیڈ کے ساتھ جو ہے دریا ستلج میں جو ہے پانی جاری ہے، اور راوی کا پانی تو لاہور شہر جو ہے اس کے اندر ٹھوکر نیاز بیگ تک جو ہے یہ پہنچ چکا ہے، اور سوسائٹی کے اندر بھی جو ہے داخل ہو چکا ہے، کیونکہ جو ہے دریا ستلج میں تقریباً جو ہے 4 لاکھ کیوزک کا جو ہے ریلا چھوڑا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے دریائے راوی میں تقریباً 9 لاکھ کے قریب جو ہے ریلا چھوڑا گیا۔ تو یہ چھولے اور چنے وہ بھی ہم کھا رہے ہیں، اور لوگوں کی جو ہے فیملیاں اور عورتیں آئی ہوئی ہیں، اور لوگوں کا بہت ہی بڑا جو ہے ہجوم آپ کو جو ہے دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ خصوصاً نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے اس طرح سے جو ہے تماشگیر بن کر جو ہے دریا کے قریب ہم نے جو ہے دیکھے کہ ہم خود ہی حیران رہ گئے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی بند ٹوٹ گیا یا زیادہ سیلاب آ گیا اور اس کے بعد جو ہے انسانی ہلاکتیں ہوئی، تو پھر کیا کہیں گے کہ حکومت کی نااہلی ہے اور ہمارے عوام کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری جو ہے لیڈیز، مرد اور لوگوں کی جو ہے بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ جو ہے جمع ہے، اور ہم جو ہے دور تک وزٹ کرتے رہے، مکانات لوگوں کے ڈوبے ہوئے دیکھے، فصلیں ڈوبی ہوئی دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو ہم نے جو ہے دیکھا کہ وہ اپنے مال مویشی وہ جو ہے دریاؤں میں ڈھونڈ رہے تھے اور کشتیوں پر سفر کر رہے تھے۔ تو دریا ستلج کے جو ہے ہم قریب جو ہے لڈن کے پاس ہیں، لڈن وہاڑی کے قریب جو ہے لڈن اور کرمپور، اور اس کے بعد جو ہے سیفن، میلسی، اور ہم نے جو ہے اس علاقے کا مزید وزٹ کیا، اور جو ہے جو بتایا گیا تھا کہ 4 لاکھ کیوزک انڈیا کی طرف سے چھوڑا جائے گا، اور ہیڈ اسلام سے جو ہے 1,30,000 گزرے گا، اور اس کے بعد جو ہے آگے وہ کم ہوتا جائے گا۔ تو کچھ جو ہے فوجیوں نے بھی جو ہے ہماری بہت زیادہ مدد کی، کیونکہ وہ سیلابی ریلا جب بہت زیادہ آ رہا تھا تو ہیڈ اسلام ٹوٹنے کا بہت زیادہ خطرہ بڑھ گیا تھا، کیونکہ وہ اس ریلے کو شاید ہو سکتا تھا کہ جو ہے برداشت نہ کر سکے۔ تو انہوں نے جو ہے پیچھے بمب لگا کر جو ہے پانی کو پیچھے فصلوں میں جو ہے اس کا بہاؤ جو ہے بنا دیا، اور پیچھے پانی جو ہے بکھر گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے سیلابی ریلا بہت زیادہ جو ادھر آنا تھا وہ وہاں پر جو ہے رک گیا، اور مزید جو ہے نقصانات سے آگے والی عوام بچ گئی، اور دریا جو ہے تقریباً جو ہے 4 کلومیٹر ایریا میں جو ہے چوڑا ہو چکا ہے۔ پہلے جو ہے تقریباً 10 ایکڑ میں جو ہے یہ دریا ہوتا تھا، اور کہیں سے جو ہے 5 ایکڑ، کہیں سے جو ہے 10 ایکڑ، لیکن اب جو ہے اس کی چوڑائی تقریباً 4 کلومیٹر ہو چکی ہے، اور جو ہے آبادیوں میں، فصلوں میں، لوگوں کے گھروں میں، بستیوں میں، گاؤں میں لوگوں کے جو ہے قیمتی نقصانات چیزوں کا ہو چکا ہے، اور جانور وہ بھی بہ چکے ہیں، گھر برباد ہو چکے ہیں۔ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے 2025 میں آنے والا تباہ کن سیلاب۔ تو سیلاب کے بارے میں جو ہے ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں، سب سے زیادہ جو ہے سیلابی صورتحال دریا راوی میں جو ہے دیکھنے کو ملی، کیونکہ 1988 میں جو ہے 8 لاکھ کیوزک کا جو ہے ریل آیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے 30,000 25,000 کے قریب جو ہے ہر سال پانی آتا تھا۔ تو اس دفعہ جو ہے تقریباً 9 لاکھ کیوزک سے اوپر جو ہے انڈیا کی طرف سے جو ہے پانی چھوڑا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو ہے 2025 لگا ہوا ہے، تو 35 سالوں کے بعد جو ہے 9 لاکھ کیوزک کا جب پانی آیا تو لوگوں نے جو ہے دریا کے اندر اپنی جو ہے بستیاں بنا لی، اپنے گھر بنا لیے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ لوگوں کا جو ہے نقصان ہوا، اور اس کے بعد جو ہے بہت ہی جو ہے لوگوں کو جو ہے جانور، قیمتی مال جان اور جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ لیکن اس میں جو ہے حکومت کی نااہلی نہیں، ہماری عوام کی جو ہے نااہلی ہے، اور قبضہ مافی دریاؤں کے اندر جو ہے کچھ زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور قبضہ کرنے کے بعد جو ہے
مکانات جو پراپرٹی ڈیلر وہ بناتے ہیں، وہ بنا کر لوگوں کو بنے بنائے گھر اور اسٹام جو ہے لے کے کر وہ جو ہے بیچ دیتے ہیں اور فروخت کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے عوام بھی کہتی ہے چلو سستا مل گیا تو ہمارا گزر بسر ہوتا چلا جائے گا۔ تو کون سا جو ہے ادھر سیلاب آنا ہے، دریا تو بند ہو چکا ہے اور یہاں پر پانی کبھی آنا ہی نہیں، لیکن دریا ہے، دریا چاہے 10 سالوں بعد ہے، پانی 15 سالوں بعد ہے، تو اس کی تباہی جو ہے ہونی ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ہے ہمیں تباہی دیکھنے کو جو ہے ملی ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو ہے وادی تیر میں جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، جو ہیڈ میلسی سیفن، جہاں سے بھی جو ہم نظارہ جو ہے آپ کو کرا رہے ہیں، اور ادھر سے جو ہے ابھی ریلا آنا نہیں اور عوام جو ہے پہلا ریلے کو دیکھنے کے لیے ادھر موجود ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ہے تباہی جو ہے خیبر پختونخوا کے علاقے میں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے دریا راوی میں، اور سب سے زیادہ جو ہے پانی اس وقت جمع ہے وہ نارووال کے علاقے میں ہے، کیونکہ نارووال دریا راوی کے جو ہے بالکل قریب پایا جاتا ہے، اور دریا چناب اور دریا بیاس ان میں بھی سیلابی صورتحال ہے، دریا کابل وہاں پر بھی سیلابی صورتحال ہے، لیکن جو ہے بہت کم ہے، تو وہاں پر جو ہے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ تو اب سے پہلے جو ہمیں نقصان دیکھنے کو ملا ہے وادی تیر، وادی سوات اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملی، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جہاں پر جو ہے بادل پھٹ گئے ہیں، بادل نہیں پھٹتے، وہاں پر جو ہے بادل بنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اوپر اٹھتے ہیں، اور آگے جو ہے بہت بڑے بڑے جو ہے پہاڑ ہوتے ہیں، اور پہاڑوں سے جو ہے اوپر وہ اٹھ کر جو ہے آگے میدانی علاقوں میں نہیں جا سکتے، اور بادل جو ہے پہاڑوں کے ارد گرد ہواؤں کے ساتھ جو ہے جمع ہوتے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر 100 کلومیٹر کے بعد جو ہے 100 کلومیٹر کے بعد جو ہے 30 کلومیٹر میں جو ہے 100 ملی میٹر کے قریب جو ہے بارش ریکارڈ کی جاتی ہے، اور اس وقت جو ہے تقریباً اوسطاً 4 انچ سے لے کر 6 انچ سطح زمین پر پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پہاڑی علاقہ ہے، اور اوپر اونچائی سے جب نیچے پانی آتا ہے تو اپنے ساتھ جو ہے پتھر اور کیچڑ اور درخت، تو یہ تمام چیزیں جب لے کر آتا ہے تو اس کے آگے جو ہے گاؤں اور مکان اور جو ہے بلڈنگیں کچھ جو ہے حیثیت نہیں رکھتی، اور وہ فوراً ہی ٹوٹ کر تباہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سب سے زیادہ جو ہے نقصان، جانی نقصان جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، اور مالی نقصان جو ہے دریا راوی میں ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے فصلوں کا نقصان وہ دریا ستلج میں ہوا ہے، اور یہ جو ہے تینوں چاروں پانچوں دریا اکٹھے ہو کر ہیڈ پنج ناد میں جو ہے جا گرتے ہیں، اور آگے وہ جو ہے سمندر میں جا کر جو ہے وہ گر جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے پانی وہ بھی ضائع ہوتا ہے، لوگوں کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل بخشے، اور وہ جو ہے جہاں پر جو ہے اپنا جو ہے نہری نظام درست کریں، ڈیم بنائیں، اور اس کے بعد جو ہے مزید حفاظتی اقدامات کریں۔ تو اکثر جو ہے خستہ حال بند وہ نہیں جو ہے ان کو مرمت نہیں کیا جاتا اور ٹھیکے پر دیا جاتا ہے، تو ٹھیکیدار بھی کام ٹھیک نہیں کرتے، تو اس سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مہر سنگھ یہ پارک ہے، یہ جو ہے دریائے سیفن مہر سنگھ کے پاس ایک خوبصورت پارک بھی ہے، تو اس کی سیر کے لیے اور مچھلیاں کھانے والے حضرات اکثر جو ہے ادھر آتے ہیں اور بیٹھ کر بہت ہی مزے سے جو ہے مچھلیاں انجوائے کرتے ہیں، لوگوں کی فیملیاں آتی ہیں اور لوگ جو ہے دریا کا نظارہ بھی کرتے ہیں، اور دریا کی فریش مچھلی، فریش فش وہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور دریا سے جو ہے نکالی گئی مچھلی جو ہوتی ہے اس کا ذائقہ بھی بہت زیادہ خوشگوار ہوتا ہے۔ تو تمام دوستوں کا بہت ہی شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔